دوستوں، آج ہم بات کریں گے کہ ایک ماہر نفسیات کا کلینک کیسا ہونا چاہیے۔ میں نے جب پہلی دفعہ ملتان میں ایک مشہور اسپتال میں ایک ماہر نفسیات کے طور پر ملازمت کرنا شروع کی تو اسپتال کا جو کمرہ مجھے ملا، میں نے دیواروں پر قدرتی مناظر، جانوروں اور پرندوں کی تصویریں لٹکائی تھی۔ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا کوئی تعلق نفسیاتی علاج سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری کلائنٹ آمنہ نے مجھے ان کے بارے میں نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آمنہ سے میری ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب اسے ایک کمپنی نے ملازمت سے ایک غلطی کی سزا پر نکال دیا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ مجھے اپنے دفتر کے ایک کونے میں ایک کرسی میں دبکی ہوئی ملی۔ وہ شکل سے 24-25 برس کی عورت نظر آ رہی تھی۔ اس کا جسم کافی موٹا تھا۔ وہ ایک پرندے کو اپنی آغوش میں دبائے بیٹھی تھی۔ میں نے السلام علیکم کہا تو اس نے مجھے غصے میں گھورا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو پھر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے پوچھا، آپ کے پاس یہ کس قسم کا کھلونا ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ غصے میں چیخی، میں نے کسی مرد سے علاج نہیں کروانا، میں ایک عورت تھراپسٹ سے علاج کروانا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے ساتھ کئی تھراپسٹ کام کرتی ہیں اور اگر اس کی خواہش ہے کہ وہ کسی عورت سے علاج کروائے تو میں اس کا انتظام کروا سکتا ہوں۔ اس طرح میں نے اس کا تعارف تھراپسٹ عائشہ سے کروایا۔ اگلے ہفتے جب میں عائشہ اور کلائنٹ آمنہ سے ملا تو آمنہ نے مجھ سے کہا، میں سب مردوں سے نفرت کرتی ہوں اور تم سے سب سے زیادہ۔ میں نے کہا، تمہیں نفرت کرنے کا حق ہے، لیکن مجھ سے کون سی خطا سرزد ہوئی ہے؟ کہنے لگی، تم نے میرے دوست کو، اس نے اپنے پرندے کی طرف اشارہ کیا، کھلونا کہا تھا۔ یہ اس کی بھی توہین ہے اور میری بھی۔ میں نے جواب دیا، میرا مقصد خیریت پوچھنا تھا، توہین کرنا نہیں تھا۔ میں معذرت کرتا ہوں، آئندہ سے محتاط رہوں گا۔ اس کے بعد ہم نے چند منٹ باتیں کی اور وہ عائشہ کے ساتھ چلی گئی۔ اس میٹنگ میں اس نے مجھ سے ہر ہفتے ملنے کا وعدہ کر لیا۔ اگلے ہفتے آئی تو کہنے لگی، میں تمہارے دفتر میں کرسی پر نہیں زمین پر بیٹھوں گی۔ میں انتظار گاہ سے اس کے لیے ایک قالین لے آیا تاکہ وہ ٹھنڈے فرش پر نہ بیٹھے۔ اس نے وہ قالین قبول کر لی۔ آمنہ نے مجھے اگلے 2 انٹرویوز میں بتایا کہ وہ انسانوں سے نفرت کرتی ہے اور پرندوں اور جانوروں سے محبت۔ وہ نہ تو کسی انسان کو چھوتی ہے اور نہ ہی کسی کو اپنے آپ کو چھونے دیتی ہے۔ وہ عورت میرے لیے ایک پہیلی بن گئی تھی۔ ایک دن کہنے لگی، میں کبھی کبھار نظمیں لکھتی ہوں۔ میں نے کہا، میں انہیں پڑھنا چاہوں گا۔ اگلے ہفتے وہ اپنی ڈائری تو لے آئی لیکن مجھے نہ دی۔ کہنے لگی، میں ابھی تم پر اعتبار نہیں کرتی۔ میں نے بھی اصرار نہیں کیا۔ اس سے اگلے ہفتے کہنے لگی، میں تمہیں ڈائری تو دے دوں گی لیکن اسے میرے جانے کے بعد پڑھنا۔ اس کے جانے کے بعد جب میں نے اس کی نظمیں پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اسے بچپن میں اس کے کزن نے اسے جسمانی، ذہنی اور جنسی طور پر اذیتیں پہنچائی تھیں۔ ان واقعات کی تلخی نے آمنہ کے ذہن اور شخصیت میں زہر گھول رکھا تھا۔ شاید اس لیے وہ تمام انسانوں سے، خاص طور پر مردوں سے نفرت کرتی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے بہت ہمدردی پیدا ہوئی۔ میں نے اگلے انٹرویو میں اسے بتایا کہ مجھے اس کی نظمیں پڑھ کر بہت دکھ اور افسوس ہوا، لیکن مجھے امید ہے کہ نفسیاتی علاج سے ایک دن وہ صحت مند زندگی گزارے گی۔ اس نے مجھے شک کی نگاہ سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو سب تھراپسٹ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس دن کے بعد ہر ہفتے مجھے یوں لگتا جیسے اس کے غصے میں کمی آ رہی ہو اور اس کا مجھ پر اعتماد بڑھ رہا ہو۔ آخر ایک دن میں اپنے دفتر میں آیا تو بلیک بورڈ پر، جو میں مریضوں کو نفسیاتی مسائل کے بارے میں باتیں سمجھانے کے لیے استعمال کرتا ہوں، ایک پرندے کی تصویر بنی دیکھی۔ اس پرندے کی شکل آمنہ کے پرندے سے ملتی جلتی تھی، اس لیے میں سمجھ گیا کہ وہ آمنہ کا تحفہ ہے۔ آمنہ اگلے دن آئی تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ پہلے کی طرح زمین پر قالین بچھا کر بیٹھ گئی اور بات چیت کرنے لگی۔ اس دن مجھے احساس ہوا جیسے اس کی نفرت کی دیوار گر گئی ہو۔ آخر میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، آمنہ اب یوں لگتا ہے جیسے تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اور تمہارا رویہ بدل گیا ہے؟ اس نے پھر ہاں میں سر ہلایا۔ آخر اس کی وجہ؟ میں نے پوچھا۔ آپ کی تصویریں؟ اس نے پہلی دفعہ مجھے احترام سے مخاطب کیا تھا۔ تصویریں؟ میں سمجھا نہیں۔ میں کئی ہفتوں سے دیواروں پہ لٹکی تصویریں دیکھ رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ اگر آپ جھیل، پرندوں اور جانوروں کی اتنی پیاری تصویریں اپنے کمرے میں لگا سکتے ہیں تو آپ اتنے برے انسان نہیں ہو سکتے۔ اور وہ پہلی دفعہ مسکرا دی، ایسی مسکراہٹ جس کا ہر ماہر نفسیات کو انتظار رہتا ہے، ایسی مسکراہٹ جو صحت مند رشتوں اور منزلوں کی طرف پہلا موڑ ثابت ہوتی ہے۔ اس دن آمنہ کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک دیواروں پر لٹکی تصویروں کے بارے میں سوچتا رہا اور آج بھی سوچ رہا ہوں۔